واپسی تھی اور میں پلٹ رہا تھا، تو میں ملاقات کرنے گیا. میری طبیعت میں یہ رانائی تھی کہ خدا خیر کرے، میں پلٹ رہا ہوں. میں ملاقات کر کے جب واپس باہر آ گیا، میرے ساتھ ایک شخص تھا، تو مجھے پھر بلایا. جب میں دوبارہ اندر گیا تو مجھے اپنی جیب سے کچھ روپے نکال کے دیے. فرمانے لگے یہ خرچ ہے آنے جانے کا، اور کبھی محسوس نہ کرنا. مجھے وہ سب لوگوں کے بیچ میں دیتے تو میرے لیے اعزاز تھا، لیکن میرے جیسے غریب کو نوازنا بھی اور اس کی عزت کا بھی خیال کرنا، یہ مقام، یہ رنگ، میرے پاس کروڑوں باتیں ہیں، بلکہ میں صاف کہوں گا کہ انہی کی محفل سوارتا ہوں. چراغ میرا ہے رات ان کی، میں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں. زبان میری ہے بات ان کی. لوگ اپنے ابے کی گدی پہ بیٹھ کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، لیکن میں نے بتایا کہ میرے ابا جی کسان تھے. کسی بڑی گدی سے تعلق نہیں، میں کسی جماعت میں کبھی نہیں گیا، کوئی سہارا نہیں لیا. مسجد بھی وہ ہے جہاں جب میں آیا تھا تو 3 لوگ نماز کے لیے ہوتے تھے، تو کبھی تیسرا ڈھونڈنا پڑتا تھا. جتنے جلوے، جتنی رانائیاں، جتنا حسن، جتنی تازگیاں، اور میرے عزیزوں کے چہروں پر یہ جو نورانیت کا حسن آپ کو نظر آتا ہے نا، یہ میرے حضرت کی ہونٹ سے نکلی ہوئی صرف ایک دعا کا صدقہ ہے. صرف ایک دعا کا صدقہ ہے، صرف ایک دعا کا صدقہ. دوستو، دیانتداری سے کہتا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں اس وقت، اگر وہ والی سیرت جو کتابوں میں ہم ولیوں کی پڑھتے ہیں وہ اگر کسی شخص میں پائی جاتی ہے تو وہ میرے شیخ میں پائی جاتی ہے، میرے حضرت میں. ابھی آپ جب آئے، لوگ کہتے ہیں آپ کی آخری ملاقات کب ہوئی، تو میں کہتا ہوں آخری ہوئی نہیں، کبھی نہ کبھی ہوگی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مالی دا کم پانی دینا، پھل پکے ہون یا کچے، پیر مریداں دے سر تے رہندا ہے، وہ جھوٹے ہون یا سچے. ہماری تو ملاقات آخری کی، ہم تو جنت میں بھی کٹھے رہیں گے، ان کے قدموں میں رہیں گے، اور ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، جنت میرے کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے، او دوزخ میں لکھ بہشتاں جتھے سونا آوے جاوے، تو وہاں بھی کٹھے ہوں گے. میں ابھی آخری دفعہ جب گیا تو یہ عزیزم ابرار بھی میرے ساتھ تھے. اجازت ہی 2 لوگوں کو ملی وہاں تک جانے کی، آپ کراچی تشریف فرما تھے، تو میرے ساتھ تھے. 2 گھنٹے ہم بیٹھے رہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے واقعہ کیا. 6 7 8 گھنٹے انتظار کرنا پڑا، شکن بھی نہیں آیا. نکا جی کہتے ہیں اسے بٹھاؤ بٹھاؤ. تو بندہ کسی جگہ کا اپنے آپ کو کتا بھی کہے تو کتے تو بیچارے ساری دیہڑی باہر بھی نوکری کر جاتے ہیں، یہ بھی نہیں کہتے میں نے اندر آنا ہے، وہ تو کبھی کہتے ہی نہیں. انہوں نے کبھی کہا ہے بندہ سگ بھی کہلائے اور پھر وہ ڈیوٹی بھی اور طرح کی کرے، نوابوں جیسی ڈیوٹی کرنا اور بات درویشی اور غلامی کی کرنا، یہ کیسے؟ 2 باتیں تو نہیں ہوتی، بات تو ایک ہوتی ہے. دنیا خسماں دی ویچن عذاب وسن بھاگ جاگ جاندے ہو نہ گولیاں دے. کئی گھنٹے انتظار کیا تو کئی لوگ آئے، حضرت کب آئیں گے، چلے گئے. کئی آئے تو وہاں ایک مولانا بوڑھے بیٹھے تھے، مولانا اسرائیل ان کا نام تھا. تو مجھے کہنے لگے مولانا آپ نے نہیں جانا؟ میں نے کہا جی ہم نے کہاں جانا ہے، ہم تو یہاں رہنے کے لیے آئے ہیں. جب ان کی 1 2 شخص نے تھوڑی سی میرے اوپر تنقید کی نظر بھی ڈالی کہ یہ کب سے آیا ہے، تو کچھ ہوتا تو ملاقات نہ ہوتی، اور ہم ہیں بھی نہیں، ہم کچھ بھی نہیں. ہمارا تو 4تھے درجے کے نوکروں میں نام آ جائے تو بڑی بات ہے. 4تھے درجے کے نوکروں کو بھی کس میں ہوتی ہے نا، ایک سیکٹری ہوتا ہے، ایک چوکیدار ہوتا ہے، ان کے پاس بھی چابیاں بابیاں ہوتی ہیں، ایک بار والا ہوتا ہے، ایک 4تھے 5ویں درجے کا نوکر ہوتا ہے جس کو کبھی کبھی بتایا جاتا ہے چل گاڑی دھو دے، چل تو آ جا. ہم تو 4تھے درجے کے نوکر بننے کو بھی بھائی بڑے تیار ہیں اور ایمانداری سے تیار ہیں، وہ رکھ لے بس مہربانی. تو حضرت بیٹھے رہے، دیر ہو گئی، تھک جاتا ہوں، تھک گیا، بات آگے نکل گئی. اب بیٹھے تھے تو تنہائی تھی. مجمع ہوا نا، جب مجمع بار محفل پہ حضرت ہمیں نہیں ملے، بار سیدھے مجلس پہ کئی سالوں کے بعد ملاقات ہوئی. چر ہویا مینو ترلے لیندے کدی موڑ میرے ول واگاں، خواب میری ایک وار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگاں. دیر ہو گئی، میں بڑا ترسا ہوا بیٹھا تھا. کئی گھنٹے بیت گئے، بیٹھے رہے. مرضی ہے نا جی، یہی رس بولے تے دی مہربانی. تو دیر کے بعد جب وہاں پہنچے نا اسٹیج پہ،
سامنے حضرت کے پاس، حضرت سٹیج پہ آ گئے تو میری طبیعت ہے کہ میں جب اپنے شیخ کے پاس بیٹھتا تھا تو سب سے پیچھے بیٹھنے کی کوشش کرتا تھا، لیے کہ بڑھ بڑھ کے آگے ہونا کمال نہیں، کو پکڑ کے آگے کرے تو پھر بھی تھوڑی سی نوکری قبول ہونے کی بات سمجھو۔ پیچھے بیٹھ گئے ہم لوگ، میں بھی اور ابرار بھی، ہم پیچھے بیٹھ گئے۔ وہاں علماء اور مشائخ کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ حضرت کی نظر بظاہر خاصی کمزور ہے، لیکن جب بیٹھے تو یہ میرے ساتھ موجود تھے، آپ گواہی لے سکتے ہیں، حضرت نے فوراً نقیب محفل سے کہا کہ وہ پیچھے بیٹھا اسے تو آگے بلاؤ۔ تو میں جب اٹھا نا تو آپ یقین کریں میرا دل کرتا تھا پھاڑ ڈالوں کپڑے اور میں یہاں لوگوں کو بتاؤں کہ بے خبر ہو جو غلاموں سے واقعہ کیا ہے۔ ہم لوگ آگے گئے اور جب میں اسٹیج پہ ان کے قدموں میں بیٹھا تو مجھے کہنے لگے بچے کو بھی بلاؤ جس کو ساتھ لائے ہو۔ اور جب میں بیٹھا، ایمانداری کی بات ہے، میں نے سلام لی کان میں نے کہا حضور طبیعت کیسی ہے؟ فرمانے لگے تو جب سے آیا ہے مجھے تب سے پتا ہے تو بیٹھا ہے، تو جب سے آیا ہے مجھے تب سے پتا ہے، اب کل واپس چلے جانا اور جا کے وہاں دین کی نوکری کرنا، تو جب سے آیا ہے مجھے تب سے۔ مجھے فرمانے لگے کہ تو جب سے آیا ہے نا مجھے تب سے پتا ہے، جاؤ نوکری کرو۔ اور ایک جملہ کبھی نہیں بھولتا، فرمانے لگے میں تو تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہوں، بس بات ختم ہو گئی، معاملات حل ہو گئے، باتیں بڑی ہیں، جو کروں تو کیا کروں، کہو تو راز حیات کہہ دوں، حقیقت کائنات کہہ دوں، وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر دوں۔ مجھے ایک شخص کہنے لگا ہر اسٹیج پہ چھائے ہوئے نظر آتے ہو۔ میں نے کہا کیا کروں، سب سے پیچھے بیٹھا ہوتا ہوں، سب سے پیچھے، لیکن وقت کا غوث اٹھا کے جس کو اسٹیج پہ بٹھائے اسے پیچھے کون بٹھا سکتا ہے؟ ہم وہ جڑیاں گڈیاں اب تو ہی اڈیاں، ہم نے ان کی زندگی میں رانائی دیکھی ہے، غریب پروری دیکھی ہے۔ میں اتنا بڑا نذرانہ نہیں کبھی ان کو دے سکا، میں کے سال کا بیٹا ہوں، میں تو ابھی 9th کلاس میں تھا، میرے ابا جی پردہ کر گئے تھے، میں نے بڑی غربت میں وقت گزارا ہے، لیکن مجھے ان کے عرب اور کھرب پتی مرید ہیں۔ کھرب وہاں لوگ کروڑوں روپیہ لے کے لائنوں میں کھڑے ہوتے، میں غریب باپ کا بیٹا اور مستعار زندگی، لیکن میں نے انہیں عزت دیتے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے وہ قریب بلانے والے، وہ پیار کرنے والے، میں نے ان کی غریب، لوگ کہتے ہیں میرا پیر غریب نواز ہے، اور قسم اللہ کی میرا پیر غریب نواز ہے۔ میں نے غریب نوازی دیکھی ہے، میں نے وہ رنگ دیکھا ہے، میں نے وہ جلوہ دیکھا ہے، ان کے نرگسی ہونٹ جب کبھی کبھی میرے پیشانی کا بوسہ لیتے تو مجھے یوں لگتا کہ اللہ نے جتنی خوشبو دنیا میں رکھی تھی میرے شیخ نے ساری میرے وجود کے اندر اڈیل دی۔